آج معاشرے میں جن قوموں کو ترقی یافتہ اقوام کہا جاتا ہے یا ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے، ان کا نظریہ یہ تھا، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ انسان کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ کرے، پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کرے، انسان جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارے، جیسا چاہتا ہے زندگی گزارے، جس طرح چاہتا ہے وہ دنیا کی لذتوں کو حاصل کرے، جس طرح چاہے وہ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلائے، نہ اس کا کوئی ہاتھ پکڑے، نہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرے۔ آج ان اقوام سے جا کر پوچھیں، آج ان معاشروں سے جا کر پوچھیں جن معاشروں کا مطالبہ یہ تھا، جن قوموں کا یہ مطالبہ تھا کہ انسان کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کرے، آج ان قوموں سے، ان لوگوں سے، ان اشخاص سے جا کر پوچھیں، آپ کا جو مطالبہ تھا ہم نے اس مطالبے کو پورا کر لیا، آپ کی پرسنل لائف میں ہم نے دخل اندازی نہیں کی، آپ کی ذاتی زندگی میں ہم نے دخل اندازی نہیں کی، آپ نے جس طرح چاہ اپنی زندگی گزارا، جس طرح چاہ آپ نے دنیا کی لذتوں کو حاصل کیا، جس طرح چاہ آپ نے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وار دیا۔ ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کر لیا؟ کیا آپ نے اپنے نفس کی خواہشات کو دنیا کی زندگی میں وہ مزے اور لذتیں حاصل کی؟ کیا وہ تمام سکون اور لذتیں اور نفسانی خواہشات کو پورا کر کے آپ نے دنیا کے اندر ہی وہ تمام نفسانی خواہشات کو حاصل کر لیا ہے؟ تو ان اقوام اور ان قوموں کا، ان لوگوں کا جواب کبھی بھی ہاں میں نہیں ہوگا۔ ہر شخص کا جواب یہی ہوگا کہ مجھے اور مل جائے، مجھے اور مل جائے اور میں اور آگے بڑھتا جاؤں، کیونکہ نفس کی جو خواہشات ہیں، ایک لذت حاصل کرنے کے بعد فوراً ہی نفس دوسرے لذت کے لیے قدم بڑھاتا ہے۔ نفس کی یہ اصول ہے کہ ایک لذت جب وہ حاصل کرتا ہے تو وہ اسی پر بس نہیں کرتا ہے، وہ دوسری لذت حاصل کرنے کے لیے فوراً قدم بڑھاتا ہے۔ آج انسان کا جو نفس ہے، انسان گناہ کرتا ہے کہ مجھے لذت حاصل ہو جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا، تو پھر اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ وہ نفس اس وقت ظاہری طور پر لذت حاصل کرنے کے بعد وہ سکون سے نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ اگلی لذت کے لیے وہ قدم بڑھاتا ہے۔ آج اگر ہم مغربی دنیا کو دیکھ لیں، مغربی دنیا کے اندر مرد اور عورت اگر جنسی تسکین حاصل کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مغربی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جا کر دیکھ لیں، نہ ان کا قانون انہیں روکتا ہے، نہ ان کا مذہب انہیں روکتا ہے، نہ ان کا معاشرہ ان کو روکتا ہے۔ یعنی ان کے ہاں آزادی ہے، جس طرح چاہیں زندگی گزارے، جیسے چاہیں دنیا کی لذت حاصل کریں، جس طرح چاہے اپنے نفس کی پوجا کریں، لیکن اس کے باوجود بھی مغربی دنیا میں زنا بالجبر عام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر برائی کو کوئی نہیں روکتا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، نہ ان کا قانون انہیں روکتا ہے، نہ ان کا مذہب انہیں روکتا ہے، نہ ان کا معاشرہ انہیں روکتا ہے۔ جب اس معاملے میں ان کو آزاد اور چھوٹ دی گئی کہ آپ جس طرح چاہے زندگی گزاریں، تو ان کے نفس نے رضامندی والی جو زندگی کا تسکین تھا انہوں نے وہ حاصل کر لیا، اس کا بھی مزہ چکھ لیا۔ اب وہ زنا بالجبر کی طرف ان کا نفس ان کی طرف ابھار رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ زنا بالجبر کے کیس امریکہ میں ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں پر اگر مرد اور عورت رضامندی کے ساتھ بیچ چوراہے پر بھی برائی کا ارتکاب کرے کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ زنا بالجبر کی طرف گئے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، انسان کا نفس جو ہے ایک لذت حاصل کرنے کے بعد دوسری لذت کی طرف وہ قدم بڑھاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ معاشرہ کلمے کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، یہ معاشرہ اسلام کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، یہ معاشرہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کلمے کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی زندگی ہے. اس چند لمحے کی زندگی گزارنے کے بعد ہم نے مرنا ہے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھ کر اپنی چھوٹی سی زندگی کا حساب اللہ کو دینا ہے. اپنی اس مختصر زندگی کا حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. ہمارا عقیدہ ہے جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا ہے اس کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی جو عارضی زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد مرنا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اپنی دنیا کی زندگی کے جو اعمال کیے اس کے ہر ذرے کا حساب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا. ہم سب کا یہی عقیدہ ہے نا, یہی عقیدہ ہے ہمارا. اور ہم دنیا کے اندر یہی سوچتے ہیں, مسلم معاشرہ یہی سوچتا ہے, ہر فرد یہی سوچتا ہے کہ اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے احکامات سے بغاوت کی, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بغاوت کیا, تو پھر دنیا کے اندر ہم ذلیل ہوں گے, دنیا کے اندر ہم رسوا ہوں گے, دنیا کے اندر ہم مشکلات کا شکار ہوں گے, دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے. ہمارا یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے, کیونکہ ہم کلمے کی بنیاد پر کھڑے ہوئے, اسلام کی بنیاد پر کھڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرنے والوں کو جزا کا اعلان فرماتے ہیں, برے اعمال کرنے والوں کو سزا کا اعلان فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیا آخرت میں ان کو جزا ملے گا, اور جس نے دنیا کے اندر برے اعمال کیے ان کو سزا آخرت میں ملے گی. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے. اب اگر اس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آخری وقت ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ روڈ کے درمیان میں چوراہے پر ایک مرد اور ایک عورت برائی کا ارتکاب کریں گے, اور اس وقت نیک آدمی وہ ہوگا جو ان سے کہے گا کہ یہاں کرنے کے بجائے وہاں پیچھے جا کر کرو. یعنی نیک آدمی وہ ہوگا, وہ ان سے روکے گا نہیں کہ یہ برا کام ہے, بلکہ یہ کہے گا کہ لوگوں کے سامنے یہ برائی کرنے کے بجائے کسی دیوار کے پیچھے چلاؤ, درخت کے پیچھے چلے جاؤ. یہ اس وقت کا سب سے نیک آدمی ہوگا. آج ہم بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی نہ کرو, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کرو. آج جو نعرہ مغربی دنیا لگا رہی تھی کہ کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کرو, آج ان کا معاشرہ چیک کرے. آج وہاں نہ ماں کی عزت ہے, نہ بہن کی عزت ہے, نہ بھائی کی عزت ہے, نہ سسر کی عزت ہے, نہ ساس کی عزت ہے. وہاں پر کوئی گھریلو معاملہ نہیں ہے, گھریلو ماحول ہے ہی نہیں. وہاں ان تمام مقدس رشتوں کی کوئی عزت اور احترام نہیں ہے. الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام مقدس رشتوں سے ہمیں نوازا ہے. ہمارے ہاں ماں کی بھی عزت ہے, بہن کی بھی عزت ہے, ساس کی بھی عزت ہے, سسر کی بھی عزت ہے, سالی کی بھی عزت ہے. یعنی جتنے بھی مقدس رشتے ان سب کا, یہاں تک کہ رشتوں کے قریب نہیں, صرف مسلمان ہونے کی نیت سے بھی ہم کسی کی ماں بہن کی عزت و احترام کرتے یا نہیں کرتے. آج اگر ہمارے معاشرے میں یہ کہا جائے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, کیا ہم اس نعرے کی بنیاد پر حامی بھر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص, جو بندہ اللہ کے راستے کی طرف آنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, اس کو ہم راستہ نہیں دکھاتے, بلکہ اس جد و جہد کرنے والے, اس کوشش کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے کر چلتے ہیں. اور آج ہم نعرہ لگا رہے ہیں کہ کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے, کسی کی ذاتی زندگی میں. آج ہمارے ٹی وی شو کے اندر ایسی خواتین ہیں اور ایسی حرکتیں کرتی ہیں جس سے پورے پاکستان کا مذہبی چہرہ, اسلامی چہرہ مسخ ہوتا ہے. اور ان کے اوپر کوئی اگر مذہبی طبقہ تنقید کرے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنل لائف ہے, میرا شوہر ہے, مجھے حلال ہے. اگر اس خاتون سے کہا جائے بی بی جی یہ آپ کا شوہر ہے, آپ ان کے لیے حلال ہے, پورے پاکستان کے لیے تو حلال نہیں ہے. آپ یہ جو پرسنل لائف ہے اپنے گھر میں گزارے, پورے معاشرے کو خراب نہ کرے. تو نعرہ یہ لگایا جاتا ہے کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
ہر برائی کی سزا ملے گی، ہر اچھائی کی جزا ملے گی. تو یہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون رکھا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ مہنگائی کی. یہ صرف حکمران ملوث نہیں ہے، پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. یہ دنیا مٹ سکتی ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے آپ کے اعمال آسمانوں پہ جائیں گے ویسے اعمال کے بدلے میں اوپر سے فیصلے اتریں گے. تو آج ہمارے اعمال کس طرح ہیں؟ آج ہم کسی کو برائی سے روک نہیں سکتے. اس امت کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے بھیجا گیا تھا. آج ہم کسی کو برائی سے روک نہیں سکتے. کہتے ہیں کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی نہ کرو، کسی کو نہیں روکو. آپ کون ہوتے ہو کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی کرنے والے، روکنے والے، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے؟ یہ اللہ کا حکم ہے. آج ہم نے کھلے عام گناہ کرنے شروع کیا. ہمارے ملک کے اندر زنا نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر سود کا کاروبار نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر والدین کو ذلیل نہیں کیا جاتا ہے؟ جب ان تمام برائیاں ہوتی ہے، انہی برائیوں کی وجہ سے پرانی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نصب نابود کر لیا. اور آج ہم سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ حالات جو آئے ہیں یہ ہم سب کی مشترکہ عمل کی وجہ سے آئی ہے. ہم صرف حکمرانوں کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. ہمارے جیسے اعمال ہوں گے حکمران بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عطا کریں گے، اور ہمارے اچھے اعمال جائیں گے حکمرانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرمائیں گے. اگر ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو حکمرانوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ سخت فرماتے اور پھر وہ سخت فیصلے کرتے ہیں.